بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری اگلی منزل جو ہے وہ میدان عرفات ہے۔ حج کا اہم رکن میدان عرفات میں ہی ادا ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو اگر کوئی شخص حاضر نہیں ہوا تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اہم ترین رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، جو عرفات کے میدان میں وقوف ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی طرف جب ہم جائیں گے تو وہاں پر مسجد پہلے آئے گی، اسی کے ساتھ سے ہم گزریں گے، جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ حج کہا جاتا ہے۔ تو خطبہ حج چونکہ واجب ہے تو اس لیے ہر سال حجاج کرام جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جو امام ہوتے ہیں ریاض سے آتے ہیں، وہ آ کر خطبہ دیتے ہیں، یعنی جو یہاں کے سعودی عرب کے سب سے بڑے قاضی ہیں یا سب سے بڑے عالم اور مفتی ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان کو حکومت کی طرف سے بھیج جاتا ہے، ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں اور آ کر وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، اور پھر خطبے کے بعد وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو حجاج کرام میں سے جو حجاج پہنچتے ہیں مسجد نمرہ میں اور وہاں پر خطبہ حج کا سنتے ہیں، وہ تو 2 نمازیں اکٹھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سارے حجاج کرام مسجد نمرہ میں نہیں پہنچ پاتے، تو اپنے اپنے خیموں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو خیموں میں نماز ادا کی جاتی ہے وہ ظہر کی اپنے وقت پہ پڑھی جاتی ہے اور عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ حجاج کرام جب حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 8 ذی الحج کو، یعنی ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ کو وہ پہنچتے ہیں مینا میں صبح، اور وہاں پہنچ کر وہ دن 8 کا وہاں پہ گزارتے ہیں مینا کے اندر، اور پھر اگلے دن یعنی 9 ذی الحج کو انہوں نے عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کا سارا دن عرفات میں گزرتا ہے، وہاں پر ظہر کے وقت خطبہ حج بھی ادا ہوتا ہے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز بھی وہیں ادا کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ایک اور مقام ہے جہاں پہ پہاڑی ہے، جس کو جبل الرحمت کہا جاتا ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، جبل الرحمت کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو یہیں پر پہچانا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا تھا جنت سے زمین کی طرف، تو حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے سری لنکا کے علاقے میں یا ہندوستان کے کسی جزیرے پر، اور حضرت حوا کو اتارا گیا تھا، یعنی آج کل جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اسی سرزمین پر یا شاید کہ جدہ کے مقام پر حضرت حوا یہاں تھی اور حضرت آدم وہاں تھے۔ ان 2 کے علاوہ پوری زمین پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا سے بیت اللہ کی طرف 40 مرتبہ سفر کیا ہے، 40 حج ادا کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی حضرت حوا سے، وہ یہیں پر اس مقام پہ ہوئی تھی جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جبل رحمت وہ پہاڑی جو ہے اس کے قریب یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عرفہ سے ہے، عرفہ یعنی پہچاننا، چونکہ ایک دوسرے کو جہاں پر پہچانا تھا، ملاقات ہوئی تھی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی، تو اسی مناسبت سے اس مقام کا نام عرفات پڑ گیا ہے۔ تو اب وہاں پہ ہم جائیں گے تو آپ نے میدان عرفات کو بھی دیکھنا ہے۔ آج کل تو وہاں پر درخت لگائے گئے ہیں، سائے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، حجاج کرام کے لیے وہاں پر خیمے لگائے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو اس موقع پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سبزہ، اور نہ ہی وہاں پر کوئی خیمہ تھا اور نہ ہی سایہ تھا، اور گرمی کا موسم تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آج کل کے ٹائم کے مطابق جو احادیث میں آتا ہے تو علماء حضرات نے
جب اسے گھڑیوں کے حساب سے ٹائم میں تبدیل کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر، گرمی کے موسم میں کھڑے ہو کر، ظہر کے بعد جو سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 سے 4 گھنٹے تک کھڑے ہو کر آپ نے امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ 3.5 سے 4 گھنٹے تک مسلسل کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں فرمائی ہیں۔ وقوف عرفہ آپ نے ادا فرمایا میدان عرفات کے اندر۔ تو اس مقام پہ سال میں صرف ایک دن یعنی ذی الحج کے مہینے کی 9 تاریخ کو یہ رونقیں ہوتی ہیں اور وہ جگہ آباد ہوتی ہے، حج کا اہم رکن وہاں پہ ادا کیا جاتا ہے، باقی پورا سال وہ جگہ خالی رہتی ہے، وہاں پر کوئی رکن ادا نہیں کیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس مقام کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، تو اسی نسبت کی وجہ سے وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور جو عمرہ کے لیے آنے والے زائرین ہیں ان کو وہ مقامات بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمرہ زائر جب آتا ہے یہاں پر تو وہ عمرہ ادا کرنے تو آ چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی سے وہ خوب مانگے اور ایسا مانگے کہ اپنے لیے حج کی منظوری کرا کے جائے یہاں سے۔ تو میدان عرفات میں آپ پہنچیں گے، وہاں پہ آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے اتاریں گے، بس آپ بجائے ادھر ادھر خریداری کرنے کے یا جو فروخت ہونے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جب بیٹھیں گے دعا کے لیے اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور شکل بنائیں گے پھر دعا نہیں، دعا جو دل سے نکل